بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا پیار ہے اللہ کا اس میں۔ عبدی، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کا بمبئی کا کمشنر کسی سے کہہ دے اے میرے دوست، وہ ہر ایک کو بولتا پھرے گا۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ آج کمشنر نے مجھے مائی فرینڈ کہا، اور یہ اب تک نہیں بولے گا بلکہ زندگی بھر بولے گا۔ ذرا سوچئے، ایک گنہگار آفیسر اگر مائی فرینڈ کہہ دیتا ہے تو ہم زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ اللہ جیسی ہستی، عبدی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عبدی اطعنی اجعلک مثلی انا حی لا یموت، میں ایسا زندہ ہوں کہ میرے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ اجعلک حیا، میں تجھے بھی ایسی زندگی دے دوں گا کہ تیرا جسم مر جائے گا لیکن روح زندہ رہے گی، تیرا نام زندہ رہے گا۔ تو اسی لیے ہماری پوری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، آپ کو ایک بات اور بتا دوں، قرآن نے کیا کہا؟ اے میرے بندے، ہم نے ساری کائنات تیرے لیے خلق کی، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کہکشاں، یہ گیلیکسی، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ جھرنے، یہ ندیاں، سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا، اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا۔ ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ تو کائنات کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمارے کام میں آئے، ہماری بن کے رہے۔ ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم اللہ کے بن کے رہے۔ کائنات کا کمال یہ ہے کہ وہ ہم تک پہنچے، ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم اللہ تک پہنچے۔ اب اللہ تک پہنچے کیسے؟ کسی کو ہم نے زبردستی پہنچا دیا، زبردستی پہنچا دیا، جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ ہم سے راضی ہے یا نہیں، وہ بیچارہ تو کچھ بولے گا نہیں۔ پھر کیوں؟ اس لیے کہ ون وے ٹریفک ہے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے ہماری عبادتیں قبول ہیں یا نہیں ہیں، ہماری نمازیں قبول ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے روزے قبول ہیں یا نہیں ہیں، ہمارا حج قبول ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ کبھی کسی حاجی کے کان میں آواز نہیں آئی خانہ کعبہ سے کہ تم نے گھر چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، لمبی مسافت کی، ہم تک آئے، طواف کیا، 7 چکر ادھر کے، 7 چکر صفا و مروہ کے، پھر طواف النساء کے، پھر اس کے بعد سارے ارکان آپ لے لیجئے حج کے۔ کتنی زحمت ہوتی ہے، جو حج پہ جا کے آتا ہے 1 مہینہ لگتا ہے انسان کو پھر واپس اپنے نارمل روٹین پہ آنے کے لیے۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود ہمارے کان میں آواز نہیں آتی۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے تمہاری نمازوں کو قبول کیا۔ اب کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے؟ طریقہ کیا ہے دنیا کا؟ آپ مجھ سے خوش ہے یا نہیں، میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہوں، کیونکہ چہرہ آئینہ ہے دل کا، دل آئینہ ہے خیالات کا اور جذبات کا۔ تو خوشی کا اظہار، غم کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے۔ اب ہم اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے کہا پروردگار کیا کیا جائے، تو آواز آئی گھبرانا نہیں، ہم نے ایک وجہ اللہ بنایا ہے، اگر وہ تم سے خوش، ہم تم سے خوش۔ تو خدا کی قسم، اگر اللہ صرف یہ کہہ کے خاموش ہو جاتا کہ ہم نے ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی، تو صرف دعویٰ ہوتا، دلیل نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل کا نام ہے اہل بیت اطہار، محمد و آل محمد۔ دلیل ہے اللہ کے دعوے کی، اس لیے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، وہ ہم تک آ نہیں سکتا۔ اس نے ایک بیچ کی مخلوق پیدا کی، اس نے ایک بیچ کی مخلوق پیدا کی، وہی ہمارے لیے وسیلہ ہے، وسیلہ زندگی بھی ہے، وسیلہ نجات بھی ہے، وسیلہ ہدایت بھی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہیں پہچان سکتے، اور ان میں اور ہم میں بڑا فرق ہے۔ فرق سن لیجئے، آج انسان نے اتنی ترقی کی، چاند پہ اس کی حکومت، جی، دنیا پہ اس کی حکومت، پانی پہ اس کی حکومت، زمین پہ اس کی حکومت، جہاں چاہے یہ حل چلا لے، جہاں چاہے کنسٹرکشن کر لے۔ کبھی زمین اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرتی، کیوں؟ اس لیے زمین جانتی ہے مجھے اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ سفر کیجیے گا، آپ سمندر میں جہاز چلاتے ہو،
پانی کبھی آندولن نہیں کرتا، آپ سے سوال نہیں کرتا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سینے پہ چلنے کی۔ اللہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان مغرور ہو جائے، اس لیے اشارہ کر دیا زمین کو، کبھی کبھی ذرا گہری سانس لے لینا۔ زلزلہ آ گیا تو انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چلا، سمندر نے موج اٹھا دی، سونامی کی شکل اختیار کر لیا، تب پتہ چلا کہ ہماری حیثیت سمندر کے سامنے کچھ نہیں ہے، سمندر ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہوا روز چلتی ہے لیکن جب یہ طوفان بن کے چلے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ہم کچھ نہیں ہے۔ اے میرے مالک، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اہل بیت کو بھیج دیا تاکہ طاقت کا اظہار ہو جائے۔ یہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، یہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ان کے دروازے پہ ستارہ اتر کے بتائے ہمیں بلندی ان کی وجہ سے ملی ہے۔ آج کے بچے کہتے ہیں کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے، ستارے دنیا سے بڑے ہیں، چونکہ چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹے ہیں، بہت دور ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹے لگتے ہیں۔ چھوٹا سا چھوٹا ستارہ بھی دنیا سے بڑا ہے، کہ ہم کیسے مان لیں کہ ستارہ علی کے دروازے پہ اترا؟ اگر ستارہ دنیا پہ اتر جائے تو دنیا فنا ہو جائے گی۔ ہم نے کہا بیٹا یہ دو باتوں میں سے ایک خالی نہیں ہے، اتنا تو ہے کہ ستارہ آیا ہے، یا تو در اتنا بڑا ہو گیا، بڑے سے بڑا ستارہ اس کے سامنے چھوٹا نظر آیا، کہا نہیں در تو بڑا نہیں ہوا، کہا پھر ماننا پڑے گا ستارہ چھوٹا ہو کے آیا۔ اتنا بڑا ستارہ آتے 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 اتنا چھوٹا ہو گیا، ستارے نے تمیز سکھلا دی۔ اہل بیت کے دروازے پہ جانا تو بڑے بن کے نہ جانا، چھوٹے بن کے جاؤ گے تو بڑکپن ملے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ انسان ہر جگہ حکومت کر رہا ہے، چاند پہ حکومت، ستاروں پہ حکومت، الٹرا وائلٹ ریز پہ حکومت، زمین پہ حکومت، وہ جہاں چاہے سفر کر لے، ہواؤں میں اڑ کے چلا جاتا ہے، جہاں چاہے اپنی حکومت بنا لیتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جسے مٹی سے بنایا گیا، جسے مٹی سے بنایا گیا، اس کی اتنی بڑی حکومت ہو تو جسے نور سے بنایا گیا ہو۔ اہل بیت اطہار جو ہے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہم پہ اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ کیا تمہاری ڈیوٹی ہے ان کو سمجھو، اگر یہ سمجھ میں آ گئے تو ہم سمجھ میں آ جائیں گے، اور ہماری حیثیت ہی نہیں کہ ان کو بھی سمجھیں گے، ہمارا ٹاپک ہی یہ رہے گا آگے چل کے، جو سمجھ گیا ان کو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس عشرے میں ذکر آئے گا ایک ایک مولا کے چاہنے والے کا، اس درجے پہ پہنچے کیسے، انہوں نے کیا کام کیا جو وہاں تک پہنچ گئے، کیونکہ ہمیں ایک روٹ چاہیے نا، تو میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہاں تک آ رہا ہوں۔ لیکن اہل بیت تک جانے کے لیے بھی کچھ پاکیزگیوں کی شرط ہے۔ نجس دل میں علی سما نہیں سکتا، نجس دماغ میں علی آ نہیں سکتا۔ اگر ہمارے سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ نے استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد آج دنیا میں ہر کوئی پریشان ہے، کبھی کبھی ہم سے ایسے اعمال ہو جاتے ہیں، ایسے کام ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ ہماری اولاد اگر ہم سے نافرمان بن جاتی ہے تو اولاد کو ٹوکنے کے بجائے اپنے میں انالائز کریں کہ ہم نے کہاں غلطی کی۔ وہ بیچارے بچے کا قصور نہیں ہے، آپ نے کھلایا کیا، جو کھلایا ہے وہ بولے گا۔ علماء کی زندگی ہے جنہوں نے بتلا دیا کہ کس طریقے سے کتنے محتاط رہتے تھے، بغیر وضو کے ماں دودھ نہیں پلاتی تھی، کیوں؟ اس کا اثر آئے گا بچے پہ، اور بچوں پہ آتا بھی ہے اثر۔ آج سائنس نے ثابت بھی کر دیا، خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو عزیزان محترم، کہ کبھی کبھی ہم سے ایسے اعمال ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، رزق میں پریشانی، اولاد سے پریشانی، طبیعت سے پریشانی، بیماری سے پریشانی، یہ ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ انسان تو خاک کا پتلا ہے، انسان معصوم نہیں ہے، بشر ہے نا اس کا نام، بے ہٹا دو تو شر ہی رہ جاتا ہے، یہ تو بے نے بشر کی لاج رکھ لی، اسی لیے مولا کو کہا نقطۃ تحت الباء۔ تو معصومین نے ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے
نماز توبہ ہمیں دی ہے. غسل کرنا ہے، غسل توبہ کرتا ہوں میں قربتاً اللہ، اپنی گناہوں کو یاد کر کے، فلاں گناہ کے لیے، فلاں گناہ کے لیے، فلاں گناہ کے لیے. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. پھر اس کے بعد، کیونکہ گناہگار جانتا ہے کہ اس کے گناہ کیا ہے. یہ اور بات ہے کوئی بتا دیتا ہے ہمیں تو بڑا برا لگتا ہے، بڑا برا لگتا ہے. اچھا آپ بتانے لگے ہمیں، ذرا آپ بھی تو دیکھیے کیا کیا کرتے ہو. اس نے احسان کیا آپ پہ. اس نے احسان یہ کیا کہ آپ کو ڈائریکٹ بتایا، دوسری جگہ نہیں بتایا. دوسری جگہ بتانا گناہ ہے، حرام ہے. بتانا ہے تو سیدھے اسی شخص کو بتائیے کہ بھائی تم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، تم اس کو سدھار لو. وہ ہے انسانیت. ورنہ غیبت خطرناک بلا کا نام ہے. غیبت خطرناک بلا. ارے مولانا ہم تو سینہ ٹھوک کے کہیں گے کیونکہ وہ کر رہا ہے. بھائی کر رہا ہے اسی لیے تو کہا گیا، منع کیا گیا مت کہو. کیونکہ اللہ ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کو ڈھانپتا ہے اور وہ ڈھانپنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ گناہ گار بھی ہے تو اس کے دل میں علی کتنا رہتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. آج کل تو سٹائل چلا ہے بھیا، جسے چاہو مقصر کہہ دو، جسے چاہو غالی کہہ دو، جیسے ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. جناب سلمان فارسی 10ویں درجے پہ تھے، ابوذر 9ویں درجے پہ تھے. مولا نے کہا کہ اگر سلمان کے عقیدے کو ابوذر جان لے تو قتل کر دیں گے، کیونکہ سلمان کو سمجھ نہیں سکتے، ایک درجے کا فرق ہے. لیکن کبھی سلمان کو ابوذر نے غالی نہیں کہا. میرے ساتھ رہیں گے آپ. کبھی سلمان نے ابوذر کو مقصر نہیں کہا. انسان، ایک بات بتا دوں میں آپ کو، آج کا دور وہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی دنیا دوسرے کے دین کی فکر ہے. اپنی دنیا دوسرے کے دین کی فکر، جبکہ اللہ نے دین کی جگہ رکھی ہے دل، دنیا کی جگہ رکھی ہے جیب. لیکن اگر دین خدا نہ خواستہ دل سے ہٹ کے جیب میں آ جائے اور دنیا جیب سے چڑھ کے دل میں اتر جائے تو پھر وہ سمن بکمن عمیون، کچھ بھی کہہ لیجئے سمجھ میں نہیں آتا. کسی کو اگر دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کے حق میں دعا کیجئے، نفرت نہ کیجئے کہ اللہ اسے توفیق دے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و تو نماز توبہ. پھر آپ کو وضو بھی کرنا ہے. 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں جیسے وطر پڑھتے ہیں نا، نماز وطر کیا پڑھتے ہیں وطر میں؟ کل میں نے کہا تھا قل یا الکافرون. ویسے تو قل یا الکافرون بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر روایتیں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. وطر کیسے پڑھتے ہیں؟ 1 الحم، 3 قل اللہ، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس. ہر رکعت میں یہی پڑھیں گے آپ. پھر نماز کو تمام کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر دیکھیے آپ کی ڈیسٹنی کیسے چینج ہوتی ہے. اذان محترم کیا بتاؤں، یہ میرے دل کے چھالے ہیں. ہماری حالت یہ ہے، دریا پہ بیٹھے پیاسے ہیں، دستر پہ بیٹھے بھوکے ہیں، ہمیں لینا نہیں آتا ہے. ورنہ جس کے پاس اہل بیت کا دروازہ ہو، ہم در والے نہیں ہیں کہ بوریا بغل میں دبائے نکل گئے. ہمارے پاس وہ در ہے کہ جس کا وارث زندہ ہے. کبھی کبھی آپ کو لگی یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ آیت الکرسی آج کی مجلس کا تحفہ. آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہے. آپ وضو کر رہے ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، وضو کرتے کیم چھو کیسے ہو. وضو کرتے میں کسی سے بات نہ کریں. وضو کرتے میں ائمہ معصومین فرماتے ہیں وضو کرتے میں اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا رہے تو 50 سال کی عبادت کا ثواب. 50 سال کی عبادت. ابھی آپ نے عبادت کچھ نہیں کی، صرف وضو کر رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم وضو کر رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے بھائی، ادھر کھانا وانا کھایا، کہاں گھوم رہا ہے بھیا، وضو کر رہے ہو آپ، کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو. اہتمام رکھو. وضو آداب عبادت میں ہے، اور آداب عبادت کو مقام فضیلت کی طرف لے جاتے ہیں. وضو ہی میں آپ کی توجہ نہیں رہی تو پھر نماز میں کہاں سے رہے گی. اور میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کہیں خیالات نہیں بہکائیں گے لیکن نماز میں بہکا دیں گے. نماز میں ہی یاد آئے گا فلاں کو پیسہ دینا تھا، فلاں سے ڈی ڈی لینی تھی، فلاں کو مال سپلائی کرنا تھا، کل پتہ نہیں بھنڈی کا کیا ریٹ ہے مارکیٹ میں،
نتیجہ بھول گئے پہلی رکعت تھی یا دوسری رکعت. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ نماز جماعت ہمیں دے دیا. ایک کی توجہ رہی تو سب کی نماز قبول. تو آیت الکرسی کی بات ہو رہی تھی. اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اپنی دکان میں جائے، اپنی آفس میں جائے، سب سے پہلا کام یہ کرے کہ آیت الکرسی پڑھے. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ، دوسری قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی. پھر زیارت عاشورہ پڑھے. زیارت عاشورہ ایک کوچ ہے، ایک شیلڈ ہے، اور آیت الکرسی بھی ایک شیلڈ ہے. تو آیت الکرسی کے اتنے فائدے ہیں جس کی انتہا نہیں. اگر گنانے بیٹھ جائے تو پورا وقت اسی میں نکل جائے گا. جس سے چھوٹے سے چھوٹا ایک فائدہ میں آپ کو بتا دوں. آج دنیا میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، انسان کا دشمن ہے. ایسے موقعوں پر اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھا کرو. رشدے ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ ایک خطرناک گنڈا قسم کا انسان رہا کرتا تھا. اس شہر کی کوئی جوان لڑکی اس سے محفوظ نہیں تھی. ایسے میں ایک لڑکی کے بارے میں پتا چلا کہ وہ کالج جاتی اور واپسی اس کی ہوتی ہے رات میں. اس پہ نگاہ اس گنڈے کی تھی. اس کو ٹارگٹ بنا کے وہ چلا گیا. جس گلی سے اس کو گزرنا تھا اس بچی کو، کیونکہ وہ ایک شارٹ روٹ تھا اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے، وہ کھڑا ہو گیا. لڑکی نے جب اس کو دیکھا تو گھبرا گئی، لیکن ائمہ طاہرین کی ماننے والی تھی، علی کی چاہنے والی تھی. مولا کا نام لیا اور آگے بڑھی. اچانک گنڈا پیچھے ہٹ گیا، یہ چلی گئی. دوسرے دن پیپر میں آیا کہ اسی گلی میں اسی وقت کے آس پاس میں کسی بچی کے ساتھ زبردستی کی گئی اور اسے مرڈر کر دیا گیا. پولیس تلاش میں وہ کس نے کیا ہوگا. اسے یقین تھا کہ اسی نے کیا ہے. یہ پولیس اسٹیشن پہنچی، کہا کہ میں جانتی ہوں کس نے کیا ہوگا. کہا کس نے کیا ہے؟ کہا فلاں گنڈا، میں نے اس کو موقع واردات پہ دیکھا تھا اور یہ وہی وقت تھا، میں ادھر سے پاس ہوئی تھی. کہا اچھا. پولیس نے پکڑا اس کو. جب اس کے بعد جو ہے نا اس زبردستی، پولیس بھی جانتی ہے کیسے اگلوانا ہے، جب اسے مارا پیٹا گیا تب اس نے کہا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، لیکن میں اس لڑکی کے لیے نہیں گیا تھا. کہ پھر کس کے لیے گئے تھے؟ اس لڑکی کے لیے گیا تھا جس نے شکایت کی. کہ پھر تو نے اس کو کچھ کیا کیوں نہیں؟ کہ کیسے کرتا. اس کے دونوں برابر ایک پہلوانوں جیسے دو نوجوان تھے. دو نوجوان اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور انہوں نے قہر آلود نگاہوں سے مجھے دیکھا کہ خبردار اگر اس لڑکی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے دیکھی. اور میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا اور وہ چلی گئی. اب اس لڑکی کو بلایا گیا. آپ کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ تھے؟ کہا نہیں، میں اکیلی تھی. کہ گنڈے کا کہنا تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ 2 باڈی گارڈ تھے. لڑکی کے والد عالم دین تھے. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کی عادت ہے جب گھر سے نکلتی ہے تو 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلتی ہے. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم جس کو چھوٹی سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے. زندگی کا دستور بنا لو، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی. روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. 1 مرتبہ جو پڑھ کے نکلے، جاؤ تم اس کی حفاظت کرو. اور کوئی رات میں پڑھ کے سوتا ہے تو اسے بھیجا جاتا ہے، اس کی حفاظت کرو. اگر کوئی 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں. پھر امام کا جملہ کہ اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ ان فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہے کہ اب تمہاری ضرورت نہیں، میں خود اس کی حفاظت کروں. ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے. کار میں بیٹھے تھے، ڈرائیور چلا رہا تھا. اچانک ڈرائیور نے زبردست بریک مارا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ سرکار غضب ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ ایک بچہ کار کے نیچے آ گیا. کہ مطمئن ہے کچھ نہیں ہوا ہوگا اس کو. کہ سرکار میرے کار کے نیچے گرا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، مر گیا ہوگا، اتر کے دیکھ، کچھ نہیں ہوا ہوگا. لوگ دوڑے، دیکھا کہ بچہ گر تو ضرور گیا تھا، کار اوپر سے چلی گئی تھی، بچہ بیچ میں آ گیا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو بچہ بچ گیا، کچھ نہیں ہوا. لیکن آپ کو اتنا اطمینان کیسے تھا کہ کچھ نہیں ہوا؟ کہا کہ میں 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلا تھا.